بلوچستان حکومت کی پہلی خاتون ترجمان محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق بلوچستان کے علاقے کلات سے ہے۔ کلات کا تو بہت نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اصل میں تو اسٹیٹ آف کلات ہی تھا، اور ہمارے جو وہاں کے خان تھے انہی کا ہی معاہدہ ہوا تھا قائد اعظم کے ساتھ۔ میں یہاں کہوں گی کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک ویژنری لیڈر تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ بلوچستان سے وہ کیسے کیسے فائدے لے سکتے ہیں۔ بلوچستان کابینہ میں جہاں پر وہ بڑے بڑے کپڑے پہنتے ہیں، شملے ان کے اونچے ہوتے ہیں، ان میں ایک نہایت کم عمر لڑکی جب ترجمان بن کے جاتی ہے تو دوسروں پر کیا بیتتی ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں ان میں ایڈجسٹ ہو جاؤں؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کے ساتھ میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین کرام، آج کی لائم لائٹ میں مہمان شخصیت بلوچستان حکومت کی پہلی خاتون ترجمان محترمہ فرح عظیم شاہ صاحبہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچستان کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور ان سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ آج خصوصی انٹرویو ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سیاست میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، پہلے بہت زیادہ سیاست پہ بات ہو چکی ہے، آپ کی بریفنگ بھی ہم نے سنی، ماشاءاللہ دراز قد ہے، خوبصورت ہے، سیاست میں کیوں آ گئی؟ سیاست میرا پیشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سے ہی فیلڈ میں کام میں نے کیا ہوا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹریز بھی وزٹ کی ہوئی ہیں۔ میں جب بھی کسی اور ملک میں جاتی تھی اور پھر میں پاکستان آتی تھی، آپ دیکھیں پاکستان ہمارا، میں کہتی ہوں کہ اٹس اے بلیسڈ کنٹری، یہاں پر سب کچھ موجود ہے، صرف ہمیں سچے اور اچھے لیڈرز درکار ہیں۔ اور تو سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ دیکھیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست ہے ہی عبادت۔ میڈم آپ کی بات درست ہے، سیاست ہم خدمت تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، سیاست میں آنا لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پاور ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں جب میں نہیں بھی تھی تب بھی بیسیکلی آئی ایم اے سوشل ایکٹیوسٹ، اور ہیومینٹی سروسز ہی میرا جو ہے وہ ایک خواب بھی ہے، میرا مقصد بھی ہے، اور میرا ایم بھی ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ اگر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت دیکھیں، آپ حضرت عمر فاروق کا دور حکومت دیکھیں، آپ نور الدین زنگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ٹیپو سلطان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی تو سب سیاستدان ہی تھے نا۔ ہمارے ذہن چینج ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اچھا طریقے سے جھوٹ بول لیتا ہے وہ سب سے بیسٹ سیاستدان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے ذہن چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے ذہن چینج کر دیں گے تو بہت اچھے سیاستدان بھی آگے آئیں گے۔ میڈم، سیاست سے پچھلے 2 گھنٹے سے آپ بریف بھی کر رہی ہیں، مختلف انٹرویوز بھی دے رہی ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کی جو بایوگرافی ہے وہ کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ بیسیکلی میرا تعلق بلوچستان کے علاقے کلات سے ہے۔ کلات کا تو بہت نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اصل میں تو اسٹیٹ آف کلات ہی تھا، اور ہمارے جو وہاں کے خان تھے انہی کا ہی معاہدہ ہوا تھا قائد اعظم کے ساتھ۔ میں یہاں کہوں گی کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک ویژنری لیڈر تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ بلوچستان سے وہ کیسے کیسے فائدے لے سکتے ہیں۔ تو کلات سے میرا تعلق ہے، اور میری جو بیسک ایجوکیشن ہے، کلات میں کافی بچپن گزرا، لیکن ایجوکیشن کے سلسلے میں پھر ہم کوئٹہ آ گئے، اور میں نے او لیولز کیے ہیں اپنے، آپ نے نام سنا ہوگا سینٹ جوزف کانوینٹ سے، اور پھر میں نے کالج جو ہمارا کوئٹہ میں بلوچستان کالج تھا، گرلز کالج تھا، وہاں سے میں نے FSC کیا۔ میری ماما کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور پھر اس کے بعد بولان میڈیکل کالج میں میری سیٹ بھی ہو گئی، 1 مہینے کی میں نے کلاسز بھی لیں، لیکن مجھے کلک نہیں ہوا، ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گئے، مجھے مزہ نہیں آیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی آپ شعبہ اختیار کریں جو آپ کا پیشن ہو۔ تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا انکمپلیٹ، اور اب پھر آپ مجھے سیاست میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں، اور اب میرا ارادہ کافی عرصے سے ہے کہ میں PhD کروں، جو میرا شوق پولیٹکس میں ہے۔
جو میرا شوق ہے جی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ میں صرف ڈگری آ جائے. میں چاہتی ہوں کہ میں صحیح طریقے سے توجہ دے کے پڑھ کے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ رسپانسبلٹیز ایسی ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا. لیکن جب بھی مجھے موقع ملا میں پی ایچ ڈی ضرور کروں گی. بلوچستان میں مردوں کے معاشرے میں خواتین بہت کم نظر آتی ہیں. آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں, آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. وہ احمد فراز بھی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز, سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. تو بلوچستان کابینہ میں جہاں پر وہ بڑے بڑے کپڑے پہنتے ہیں, شملے ان کے اونچے ہوتے ہیں, ان میں ایک نہایت کم عمر لڑکی جب ترجمان بن کے جاتی ہے تو دوسروں پر کیا بیتتی ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں ان میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی؟ دیکھیں, میرا علاقہ ہے, میرے لوگ ہیں, اور انہی لوگوں میں سے میں آئی ہوں. اور دوسری بھی آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کپڑے اور اس طرح شملہ, وہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے, وہ ہماری خوبصورتی ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ جب بھی میں کسی باہر ملک کا دورہ کرتی ہوں تو آپ بھی مجھے میرے بلوچی ڈریس میں ہی دیکھیں گے, کیونکہ میں پسند کرتی ہوں کہ میں اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کروں. یہ ہماری خوبصورتی ہے, ہماری پہچان ہے, اور ہم جتنا اس سے کلوز رہیں گے اتنا کامیاب ہوں گے. دیکھیں, مشکلات تو ویسے بھی خواتین کو ہوتی ہی ہیں. یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے, بلکہ میں پوری پاکستان کی بات کروں گی, پوری دنیا کی بات کروں گی. ایون کہ آپ کا اتنا ڈیولپ کنٹری یو ایس اے, میں آپ کو بتاؤں وہاں بھی میری بہت ساری فرینڈز ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. تو خواتین کو تو دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے, اپنی ڈگنیٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, اور اپنے آپ کو منوانا ہے. اس میں دشواریاں ضرور آتی ہیں, لیکن اگر مستقل مزاجی سے آپ ڈٹے رہیں, ثابت قدم رہیں, تو کامیابی ضرور ملتی ہے. فرا, کتنے ممالک کا آپ دورہ کر چکے ہیں؟ مجھے انوائٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر پورچوگل پارلیمنٹ نے, میں وہاں گئی. پھر میں نے یورپ دیکھا, اس کے بعد مجھے انوائٹ کیا گیا ہاؤس آف کامنز نے, پھر میں نے یو کے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم برسلز گئے, یورپین پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا. مجھے انوائٹ اس لیے کیا گیا کہ میں وہاں آ کر گلوبل ایشوز پہ بات کر سکوں. اور یہاں میں آپ سے ایک بڑی اہم بات ضرور شیئر کروں گی کہ جب میں پورچوگل گئی اور وہاں کے پارلیمنٹ کو میں نے کشمیر پہ بریفنگ دی, آپ یقین جانیں کہ وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے یہ کہا کہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کا یہ موقف نہیں سنا تھا. پھر وہاں کے جو نیشنل ریڈیو تھا پورچوگل کا, انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا, اور میں نے پاکستان کو گلوبل ایشوز پہ وہاں پر ریپرزینٹ کیا. وہاں پہ لوگوں نے آپ کے ساتھ سیلفیاں ایز اے ماڈل لی تھیں, ایز اے پولیٹیشین لی تھیں؟ اچھا, ویسے ایک بات ہے, یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ توجہ میں ضرور حاصل کر لیتی ہوں. میں جہاں بھی جاتی ہوں تو وہاں بھی, جی آپ دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ پاکستان سے ایک لیڈی, اور پھر جب وہ یہ سنتے ہیں کہ بلوچستان سے, اور پھر اتنی ویل ایجوکیٹڈ, تو پھر لازمی بات ہے توجہ تو ملتی ہے. پاکستانی گلوکاروں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, میڈم نور جہاں, نصرت فتح علی خان, اور بے شمار ہیں. کس کو زیادہ سنتی ہیں؟ نور جہاں کو میں بہت سنتی آئی ہوں, اب ذرا ٹائم نہیں ملتا. اور ایون ان کے پنجابی گانے جو کافی مجھے پسند بھی ہیں, اور کبھی اکیلے میں گنگنا بھی لیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ غلام علی, ان کی غزلیں مجھے بہت پسند ہیں. اچھا, صوفیانہ کلام بھی مجھے بہت پسند ہے. ہماری عابدہ حسین جو ہیں, ان کو میں بہت سنتی ہوں, اور اکثر ان کو آج کل بھی بلکہ میں سن رہی ہوں. ٹائم نہیں ملتا, لیکن جب میں صبح آفس کے لیے ریڈی ہونے لگتی ہوں تو اس وقت میں عابدہ حسین کی جو ہے وہ کلام جو ہے وہ میں سنتی ہوں. فرا, ایک کہتے ہیں کہ خواتین سے ان کی عمر, مردوں سے ان کی تنخواہ نہیں پوچھی جاتی. میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا آپ مہینے کا کتنا کما لیتی ہیں؟ مہینے کا کتنا کما لیتی ہوں میں, ویسے سچ جانے ابھی تک تو ویسے میری پے بھی نہیں ملی ایز اے اسپوکس پرسن. تو خیر, اینی ہاؤ, اب جب پہلی تنخواہ آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اور اچھا, باقی میں کنسلٹنسیز بھی اس ذمہ داری سے پہلے مختلف کنسلٹنسیز بھی کرتی رہی ہوں. اٹس مین کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. یس, اور میں آپ کو بتاؤں, یو این ایڈز ایک ایسی بیماری ہے کہ جس پہ بات بھی کرنا لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں. جب مجھے ان کے ہیڈ یہاں پر آئے, اور میں آتھر بھی ہوں, رائٹر بھی ہوں, تو میری بک لانچنگ سیرمنی میں وہ آئے, تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ بلوچستان سے ہیں اور آپ ایک لیڈی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور یقین جانیں, آپ کو پتہ ہے پہلا فنکشن میں نے کن لوگوں کے ساتھ رکھا؟ تمام مولویوں کے ساتھ. اس میں نے تمام ریلیجیس لیڈرز کو بلایا جنہوں نے ایڈز پر بات کی. تو اس طریقے سے کام کیا ہے. اور باقی اگر آپ تنخواہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ہم 2-4 لاکھ روپے کما ہی لیتے ہیں. 2-4-6 ہوتے ہیں. اور آخری سوال پوچھوں گا, ماشاءاللہ بہت مصروف شخصیت ہے آپ, مصنف بھی ہیں,
मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शादी हो गई। वैसे मर्दों की तरह मैं समझती हूँ ये भी क्वेश्चन मुझसे ना पूछें। इट्स मीन कि अभी ये सिंगल हैं। कब तक इरादा है 1 से 2 होने में? परफेक्ट मैच मिल जाए तो तब। इनकी हाइट जो है 6 फीट है, तो देखने वाले जो हैं अगर 6 फीट हाइट है और इनके म्यार पे पूरा उतरते हैं। वैसे मैं आपको इधर ये बता दूं कि मेरा एक बेटा भी है और काफ़ी दिलों पे छुरियां चली होंगी अभी। बहुत शुक्रिया मैडम, आज की नशिस्त आपके साथ मज़ा आया। कैमरा मैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।